بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، ایک ایسے نبی جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی اور آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا تھا اور انہیں نینوا شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے پر وہ لوگ ان کی بات نہ سنتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں سے بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے نا امید ہو کر ان لوگوں کے لیے عذاب کی بد دعا کی اور دل شکستہ ہو کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو شدید طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی والے نے کہا، ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو اس نے کہا کہ سب مسافر کے نام کی پرچی نکالو، جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو، ورنہ سب ڈوب جاؤ گے۔ 3 دفعہ قرآندازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ آپ نے سوچا، میں بھی اپنے اللہ پاک کے حکم کے بغیر نینوا بستی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے آ کر انہیں نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا، آپ اس حالت میں بھی اس آیت کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس آیت کا ورد وظیفہ کرنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور لاکر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پھل دار درخت سے ان کو غذا اور سایہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جسم میں طاقت آنے لگ گئی۔ اللہ پاک نے واپس نینوا جانے کا حکم دیا۔ جب آپ نینوا پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ کی پراسرار تعلیمات کی وجہ سے اللہ پاک پر ایمان لا چکے تھے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلانے والی مصیبت اور مشکلات کی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح سے امتحان میں ڈالتا ہے اور آزماتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پھنس کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور یہ بلاؤ کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیب سے ایسے انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا سایہ یا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اس حالت میں آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ اپنی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت ملی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کر دیں اور اسی طرح کے اسلامی واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ہر ویڈیو موصول ہو سکے۔ آپ کا کیا رائے ہے، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔